أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہی اکیلا معبود ہے، وہی اکیلا تمام تر عبادت کا مستحق ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو محبوب کبریا ہیں، جن کی اتباع اور اطاعت کامیابی کی ضمانت ہے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، جو صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ انس و جن اور پوری دنیا کے نبی ہیں۔ حضرات، جو سلسلہ چل رہا ہے خطبے میں گھر کے ماحول کا، کہ گھر کے ماحول کو دینی کیسے بنائیں، پرسکون گھر کا ماحول کیسے ہو، بات یہ آئی تھی کہ گھر کا ماحول ہو چاہے سماج و معاشرے کا ماحول ہو، پرسکون تبھی ہوگا جب ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں اسلام آئے گا، اور جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسا اللہ کے رسول نے کیا، اس لیے کہ وہ نمونے موجود ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں، اور آپ ہی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ خاندانی رسم و رواج یا پھر اپنے بنائے ہوئے طریقے یا کسی بھی ملک و سماج کی تہذیب و ثقافت گھر میں سکون نہیں لا سکتی۔ وہی قانون اور وہی طریقہ سکون لا سکتا ہے جو اللہ نے بنایا، جس نے ہم کو اور آپ کو بنایا۔ وہ جانتا ہے ان کے لیے کون سا قانون کارگر ہے، کون سی باتیں ان کے حق میں مفید ہے، اس لیے کہ ہم اسی کی کاریگری ہے، جس نے بنایا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہمارے بارے میں، اور اس نے قانون اور اصول بنانے کے ساتھ ساتھ چلتا پھرتا نمونہ اللہ کے رسول کی صورت میں ہمارے سامنے بھیجا، کر کے دکھائیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ناممکن ہے، کر کے دکھائیں تاکہ لگے کہ ہاں یہ ممکن ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ہم شادی کر کے دلہن بنا کر کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لائیں تو اسے ایک محفوظ ماحول دیں۔ اگر وہ اسلام پہ عمل کرنا چاہے تو اسے آزادی ہو، رکاوٹیں ختم کرنے کی کوشش کریں، چاہے اس کے لیے اپنوں سے دشمنی مول لینی پڑے، اپنوں کی ناراضگی جھیلنی پڑے، یہ چھوٹی چیز ہے۔ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی میں لوگوں کی ناراضگی بہت چھوٹی چیز ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی اگر مول لے لی تو اس میں نقصان ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ محفوظ ماحول دیں، اس میں سے پردے کی بھی بات آئی تھی کہ پردے کا ماحول ہو، اگر کوئی شرم و حیا والی ہو، اور بلکہ ہونی چاہیے، والی کا بلکہ ہونی چاہیے، شرم و حیا عورت کا زیور ہے، اور اس کا اہم حصہ وہ پردہ ہے۔ پردہ، حیا کا ایک اہم حصہ پردہ ہے کہ وہ پردہ کرے ان لوگوں سے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے بیوی کی۔ اور شوہر کو کہے کہ ہمیں ایک محفوظ ماحول دو، اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے نہیں تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ یہاں پھر الگ رہیں۔ اگر اس گھر میں آنا جانا ہے ایسے لوگوں کا جن سے نکاح ہو سکتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، پردہ کرنا چاہیں، تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہے
کہ تم پردہ کرو، فلاں فلاں سے پردہ کرو، ہمارے گھر میں ہمارے رشتے داروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری کہ تم پردہ کرو. یہاں تک بات پہنچی تھی. اور ماحول میں یہ بھی آتا ہے کہ گھر کا ماحول دوستانہ ہو، مردانہ روب و دبدبہ اپنی جگہ پہ ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. وہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو جو ذمہ داری دی ہے اس کے حساب سے کہ اس کو فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری بھی ہے، فضیلت بھی ہے کہ مرد حاکم ہے، قوام ہے، وہ گھر کا نگراں ہے، وہ رہبر ہے، مکھیا ہے خاندان و سماج کا. اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. برائیوں کو روکنا، بھلائی کا ماحول بنانا، نیکی کا ماحول بنانا، یہ مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے. عورت کو اس حساب سے تیار کرے وہ. اور مال بھی جو کہ خرچ کرتا ہے اس کا احسان ہے کہ مال خرچ، انفقوا من اموالہم، وہ مال خرچ کرتا ہے اپنے کنبہ قبیلے پر، اپنی بیوی پر. مال کے لیے کتنے جتن کرتا ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری بھی زیادہ دی ہے، اور صرف ذمہ داری دے کر کے چھوڑا نہیں، وعید بھی سنائی. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. پتھر، دنیا کی کوئی آگ ایسی نہیں جو پتھر کو پگھلا دے. پتھر ہی ہر چیز کو پگھلاتا ہے. لوہا اس میں پانی بن جاتا ہے. پتھر کے دیگ بڑے بڑے ہوتے ہیں دنیا میں، سارے میٹل اس میں پگھلائے جاتے ہیں. لوہا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پیتل ہو، تانبا ہو، یہ ساری چیزیں اس طرح کے کتنے ہیں. لوہا جس جو سب سے مضبوط دھات ہے دنیا کا، اس کو بھی پتھر ہی کے دیگ میں پگھلا کر کے اس کو ایک نیا آکار دیا جاتا ہے. لیکن وہ پتھر بھی پانی بن جائے گا جس آگ کے سامنے. اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے اپنے کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی اپنے محدود دائرے میں نگراں اور ذمہ دار ہے. اس کو اس کی ذمہ داری کے تحت پوچھا جائے گا. شوہر اپنی بیوی اور اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے، بیوی شوہر کے مال کا اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے. گھر میں جو ذمہ داری ہے اس کے طرف سے پوچھی جائے گی. شوہر کے مال میں، شوہر کی عزت و آبرو میں کوئی بٹا تو نہیں لگنے دیا، اس کی مال میں کوئی فضول خرچی تو نہیں کی، اس کے جو بچے تھے اس کی نگرانی اور تعلیم و تربیت کا کس حد تک تم نے بندوبست کیا، یا تم نے کہاں تک اس ذمہ داری نبھائی شوہر کی غیر موجودگی میں، یا جہاں تک تم کر سکتے تھے. تو سب کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ ہے، پوچھا جائے گا. تو شوہر کو جو ذمہ دار بنایا ہے تو کہا بھی ہے بچاؤ، ورنہ پوچھا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے اگر حق تلفی ہوئی بیوی کے، ہم نے حق ادا نہ کیا. حق ادا کرنے میں صرف اچھا پہنانا اور اچھا کھلانا نہیں آتا ہے، اس کو اسلام کے حساب سے زندگی گزارنا بھی ہے، اس کو محفوظ ماحول بھی دینا ہے، اس کو دنیا کی مصیبتوں سے بچانا بھی ہے، اس کو نظر بد سے بچانا ہے، غلط نظروں سے بچانا ہے، ہوس پرستی سے بچانا ہے. یہ سب بیوی کے حقوق ہیں. اور اسے ایک دوستانہ ماحول دینا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو ماحول کا ایک دو واقعہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گھر میں ایک دوستانہ ماحول کیے ہوئے تھے. الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آئی ہے. مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے سے گھر میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے اور خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ اچھا نہ سمجھے. اللہ کے رسول نے کہا سب سے برا شوہر وہ ہے کہ جب وہ گھر میں آئے تو گھر میں خوف طاری ہو جائے، ڈرے ہوئے لوگ سہمے ہوئے رہے، اور اس کے جانے سے سکون ہے لوگوں میں. ایسا مرد، ایسا شوہر ہم نہ بنے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شوہر بنایا، گھر کا مالک بنایا ہے، تو ایسے روب سے گھر میں داخل ہو کہ بچے سہم جائے، بیوی ڈر جائے. ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی بات کو لے کر کے پر کا پرندہ بنا دے، تل کا تاڑ نہ بنا دے، برس نہ پڑے، مارنے نہ لگے، غصہ نہ دکھانے لگے. تو ہمارے آنے سے اگر گھر میں خوف کا ماحول ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم اچھے شوہر یا اچھا مکھیا نہیں ہے. جس کے آنے سے گھر میں سکون ہو، خوشی ہو، بیوی انتظار کرے میرا شوہر آ رہا، نہ آنے سے وہ بے قراری کا شکار ہو، بچے نہ آنے سے غمزدہ ہو، باپ کا انتظار کرتے ہو، باپ کے آنے سے ان کے چہرے پر مسکان ہو، بیوی کے چہرے پر ایک سکون اور خوشی کے آثار دکھائی دیں. ہم وہ شوہر بن کے دکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی تھے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ دوست اور بچوں کی طرح ہنستے ہنساتے کھیلتے رہتے تھے. اور جب کوئی ذمہ داری ہوتی تھی اس میں مرد بن کے دکھاتے تھے، اس میں ایک ہمت والا بن کے دکھاتے تھے. جب کوئی گھر والوں کی ذمہ داری آتی تھی، جو مرد کے سر پہ آتی ہے ذمہ داری، اس وقت تو بچہ نہیں ہوتے تھے، اس وقت تو لاوبالی پر نہیں دکھاتے تھے جو ایک بیوی کے ساتھ دکھانا چاہیے. بچکانہ حرکتیں کبھی کبھی وہ چاہتی ہے میرے ساتھ کوئی کھیلے. صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شادی کی؟ ہاں کی. کس سے کی؟ سیبہ یا باقرہ. جو کہتے تھے جو باقرہ کہتے تھے تو اللہ کے رسول کچھ نہیں کہتے، جو کہتے تھے سیبہ سے کیا ہے. جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے شادی کی. کہا کس سے کیا؟ کہا سیبہ سے کیا. کہا تمہاری تو پہلی شادی تھی، تم باقرہ سے کر لیتے. فحل بکرا،
वो घर में दोस्ताना माहौल तभी पाएगा, वरना उम्र की आड़ बीच में, हालांकि अगर चाहे तो वो आड़ भी खत्म हो सकती है कि शौहर बड़ी उम्र का है, बीवी छोटी उम्र की है, या शौहर की भी पहली शादी, बीवी की दूसरी तीसरी शादी थी, वो सईबा है, वो मुतल्लका थी या बेवा थी, उसकी शादी पहले हो चुकी थी, अब बड़ी उम्र में एक झिझक आ जाती है बीच में, तो अल्लाह के रसूल तरगीब देते, फहल्ला बिक्रत, तूने बाकरा से क्यों न की, तुम्हारी भी पहली शादी होती, उसकी भी पहली शादी होती, पहली मोहब्बत की बात ही कुछ और होती है। फहल्ला बिक्रत तुलाइबुहा व तुलाइबुका, देखिए क्यों नहीं बाकरा से के, मतलब ये बस उस लिए कि घर में दोस्ताना माहौल, वरना ऐसा नहीं है कि बाकरा से करना अफजल है। ये इस दलील को, इस हदीस को दलील बना के कोई ये ना समझे कि जो बाकरा से करना अफजल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियों में सिर्फ एक बाकरा से किया हिदायत है, बाकी सब मुतल्लका और सईबा थे, बेवा थे। पहली शादी जो लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल ने इतनी शादियां कहता है, ठीक है, कभी बात आएगी जब आगे निकाह की बात आएगी और तलाक की बात आएगी तो बातें लाऊंगा सामने कि इतनी शादियां में फला फला उम्र से की क्यों की। पहली शादी देखिए हज़रत खदीजा 40 साल के, आप 25 साल के, और जब तक दूसरी शादी नहीं की, जब तक हज़रत खदीजा का इंतकाल ना हुआ 25 साल तक आपके साथ हैं। अल्लाह के रसूल की उम्र और ज्यादा, बल्कि 25 साल के आसपास तक। फल्ला बिक्र तुलाइबुहा व तुलाइबुका, तूने बाकरा से शादी की, एक तरह दिलाते रहता है कि घर में दोस्ताना माहौल, तुम उसके साथ खेलते, तुलाइबुहा व तुलाइबुका, तुम उसके साथ खेलते, तुम्हारे साथ खेलते, यही माहौल चाहिए घर में, दोस्ताना माहौल की, बीवी खुश रहे, खेलना चाहिए। वो शौहर है तो रोबो दबदबा नहीं होना चाहिए ये, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा इन्ना अहसनुकुम खुल्क़त अहसनुकुम लि अहली, तुम्हें सबसे बेहतरीन वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं वाना खैरुकुम इन्ना खैरकुम खैरुकुम लि अहली, तुम्हें सबसे अच्छा वह है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, बच्चों के लिए अच्छा हो, बीवियों के लिए अच्छा हो, माँ बाप बहन भाइयों के लिए अच्छा हो। वाना खैरुकुम लि अहली, मैं तुम्हें सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के हिसाब से, ये अल्लाह के रसूल ने कही। बल्कि शिकायतें जब किसी और की आई, अल्लाह के रसूल, एक औरत है जो बड़ी नमाज की पाबंद है, रातों को क़यामुल लैल करती है, दिन को रोजे रखती है, नमाजें पढ़ती है, ज़कात देती है, सौम सलात की पाबंद, ज़कात और खैरात की पाबंद है, लेकिन पड़ोसन उससे खुश नहीं है, उससे परेशान है, नाक में दम किए हुए है पड़ोसियों के, तो अल्लाह के रसूल ने कहा हिया फिन्नार, वो जहन्नमी है। हसन हदीस है मुस्नद अहमद की, वो जहन्नमी है। अब अगर हमने अल्लाह के हक में कोताही नहीं की, बंदों के हक में अगर कोताही की है, तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसकी नमाजें, उसकी इबादतें, उसके सजदे किसी काम के नहीं, उसकी ज़कात और खैरात किसी काम के नहीं। अगर अल्लाह के बंदे उससे परेशान है, उससे पड़ोसी से परेशान है, पड़ोसी का हक बाद में है, घर वालों का हक पहले है, पड़ोसियों से ज्यादा हक शौहर का है बीवी के ऊपर, उससे अगर पड़ोसी परेशान है तो शौहर का हक और ज्यादा है, उसका हक मारेगी तो फिर जानने में नहीं होगी वो। और शौहर भी बाहर वालों के, कितना अच्छा अगर शौहर है कितना भी अच्छा क्यों ना बाहर वालों के लिए, लेकिन अगर अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है तो अल्लाह के रसूल कह रहे वो अच्छा नहीं है। 5-10 मिनट के लिए किसी से मुलाकात हो, उसमें हमारे यहाँ बनावटी मुस्कान आ जाए, तकल्लुफ आ जाए मुलाकात में, तो उससे तो हम अच्छे बन ही जाएंगे लोगों के लिए। पता चलता है रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं तो सारे घर वाले बहुत एकदम ठीक ठाक रहते हैं, कोई बच्चों कहते बात नहीं करना, बाहर मत आना, गाली गलौज मत करना, जैसे गाली गलौज करते हो आम दिनों में, मारेंगे, मेहमान आ रहे हैं, समझा देते हैं, और साहब बिल्कुल सौम सलात, कोई दिन नमाज भी पढ़ने जाते हैं लोग, जिस दिन कोई रिश्ते वाले आते हैं घर में ना, चलिए अजान हो गई नमाज पढ़ने जाते हैं, चाहे वो महीनों में नमाज पढ़ने ना है, उसी में धोखा खा जाता है इंसान। तो बाहर वालों के लिए 2-4-10 मिनट की मुलाकात में तो हम अच्छे ही हैं, अच्छे बन जाते हैं। जब पता हो कोई आ रहा है तो घर में सफाई, पर्दा वगैरह ये सब हो जाता है, बच्चों को अच्छा पहना वहना करके सब टोपी भी लगा करके तैयार रखते हैं, और नमाज भी पढ़ने जाना है। वो नहीं है, जिनके साथ बराबर आपका साबका होता है उनके लिए आप कहते हैं, आपका मिजाज, आपकी अंदरूनी आदतें वहां झलकती हैं जिससे बराबर का सामना हो। शौहर और बीवी का साथ बराबर का होता है, उसको पैमाना और मेयार बुनियाद बनाया अल्लाह के रसूल ने। अच्छे हो तो यहां अच्छा होना चाहिए घर वालों के लिए। वल्लाहि ला युमिन, शौहर मर्दों के बारे में कहा वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता, सही मालूम मोमिन कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, वो मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। लोगों ने पूछा कालू मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के तो कौन, किसके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं? कहा मन ला यामन जारहु बवाइक़हु, जिसके पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो, जिसके पड़ोसी उससे परेशान नहीं हो, वो मोमिन कहलाने का मुस्तहिक नहीं। पड़ोसी का हक बाद में है, पहले बीवी बच्चों का हक है। जिसके पड़ोसी जब परेशान है और वो मोमिन कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, तो अगर बीवी बच्चे उसके परेशान होंगे तो फिर क्या हो? तो शौहर को चाहिए कि बीवी बच्चों को एक अच्छा माहौल दे। नई आने वाली जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके आई, नई जगह पे आई है, नए लोग हैं,
नई नई जगह है, नया माहौल है, तो उसको एक दोस्ताना माहौल दे, उसका दिल लगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में ये माहौल करके दिखाया, सहाबे किराम को तरगीब दी, और जिन्होंने ऐसा माहौल कायम नहीं किया या जो ऐसा नहीं करते हैं उनके लिए वईदें सुनाई और मुश्तरका हुकूक दोनों के बयान किए, ताकि वो घर का ये मुख्तसर सा नन्हा सा पौधा जो खानदान की शक्ल इख्तियार करने वाला है, इसको सर्दो गर्म की हवा ना लगे, ये समर आवर हो, फले फूले तरोताजा हो, हरियाली इसमें आए। मियाँ बीवी के अलग अलग जिम्मेदारी तो है ही, पिछले जुमे में कुछ बातें आई थी कि बीवी की जिम्मेदारी ये है, शौहर की जिम्मेदारी ये है, लेकिन कुछ मुश्तरका हुकूक भी हैं। उसमें से ये भी है कि दोनों एक दूसरे के लिए दर्द सर न बने, दोनों एक दूसरे के खुशी का ख्याल रखें, दोनों एक दूसरे के दुख दर्द का ख्याल रखें, दोनों एक दूसरे के मिजाज बर्दाश्त करें, सब्र हो, बर्दाश्त हो, तभी ये घर आगे बढ़ेगा। हर इंसान में कमी है, अगर सब्र और बर्दाश्त नहीं होगा घर टूट जाएंगे, जैसा कि टूट रहे हैं। यही चीज घर को आगे लेके बढ़ाएगी, खानदान को लेके साथ में चलेगी और परिवार जुड़ा रहेगा जब जहां सब्र और बर्दाश्त होगा। कुछ हम आप कहीं हम नरम पड़ जाएं, कहीं तुम नरम पड़ जाओ, कहीं हम झुक जाएं, कहीं तुम झुक जाओ, कहीं हम तुम्हारी बर्दाश्त कर लें, कहीं तुम हमारी बर्दाश्त कर लो। तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, हमारे यहाँ खूबियां खामियां भी हैं, तुम्हारे यहाँ भी खूबियां खामियां हैं, न हम फरिश्ते न तुम फरिश्ते। जब हम तुम्हारी कमियों को देख करके तुमसे नाराज हो जाएंगे तो तुम भी हमारी कमियों को देख कर नाराज हो जाएंगे, फिर हमारी खूबियों पे नजर ना होगी, फिर हम तुम्हारी खूबियों पे नजर ना रखेंगे। इंसान खता और खताओं का, नेकियों का मजमुआ है, तो ये उसकी खूबियों पे नजर हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेहतरीन मिसाल दी जिसमें दोनों की जिम्मेदारियां सिमट के आ गई हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम उनके लिबास हो, वो तुम्हारी लिबास, तुम उनकी लिबास, वो तुम्हारी लिबास। कितनी जामे तशबीह अल्लाह तबारक व तआला ने दी, इसमें एक दूसरे के सारे हुकूक आ गए। गौर करें तो लिबास का क्या है काम है? लिबास का काम है सतरपोशी, जिस्म ढांकने का काम है सतरपोशी। अब दोनों एक दूसरे के लिबास मतलब सतरपोशी। ऐ शौहरों, तुम अपनी बीवियों की कमियों पे पर्दा डालो, जैसे कपड़े ने पर्दा डाल रखा है, तुम लिबास अपनी बीवी का पर्दा डालो, उसको सतरपोशी करो उसके ऐब की। वो भी इंसान है, इस्लाह करो उसकी गलतियों की, उसको दोस्तों में और अपने उसके रिश्तेदारों में बताते मत फिरो। और ऐ बीवियों, तुम्हारे शौहरों की भी कमी है, होती है, सब में, तुम लिबास हो, तुम पर्दापोशी करो। ये नहीं कि कोई कमी देख ली तो अपने बहनों से, अपने मायके से और अपने सबसे गाती फिर रही हो और शौहर का इमेज या उसकी शख्सियत खराब करती फिर रही है। लिबास हो, एक दूसरे की सतरपोशी, ये जरूरी है, दोनों की जिम्मेदारी है। उन्ना लिबासुल लकुम, लिबास सतरपोशी का काम आता है। दूसरा, हमेशा लिबास साथ में रहता है, साथ में रखो। अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम, जहां रहो साथ, बहुत मजबूरी हो तो अलग। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जो लोग बाहर कमाने जाते हैं, ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। पैसे की लालच, दौलत की हवस उन्हें बाहर न ले जाए। 4-4 साल के लिए, 3-3 साल के लिए जो बाहर मुल्कों में शादीशुदा हजरात, खासकर नए नए शादी वाले जाते हैं, मैं कताल इसको दुरुस्त नहीं मानता। उसका एक बुनियादी हक है खाने पीने की तरह से। 4 साल तक महरूम रखेंगे आप, फिर कहेंगे वो गलत खानदान की थी, गलत आदतों में पड़ गई, इनसे बातें कर रही है, उनसे बातें कर रही है, इधर ताका झाकी कर रही है। शैतान उसको कब तक बर्दाश्त करेगा? शैतान कभी ना कभी उसे मजबूर कर ही देगा। इसलिए 4-4 साल के लिए, 5-5 साल के लिए बाहर जाते नहीं। हजरत उमर तो जंग जैसे हालात में, जंग जैसा जमाना चल रहा होता था, 4 महीने की छुट्टी कर देते थे, जंग मैदान में फौजी की छुट्टी कर देते थे। या तो कोई जंग भी नहीं, माशी जंग से घबरा करके हम 4-4 साल तक अपने बीवी बच्चों को छोड़ दें, बीवी गला घोट के अपने ख्वाहिशों को दबा के रखे, बच्चे हाथ से निकल जाएं, गलत तरबियत में पड़े, तो ये कतान मुनासिब नहीं है। ये दुनियावी भाग दौड़ और ग्लैमर देख करके ये चीज कभी ना करें। अपने यहाँ रहें, अगर वहां भी जाएं तो ऐसे जाएं कि आपको साल 6 महीने में वापस आना पड़े। 4 महीने में तो छुट्टी करके फौजों घर भेज देते थे, जाओ घर रह करके आओ, बच्चों से मिलकर आओ, बीवी से मिलकर के आओ, घर की याद आ रही होगी। तो ये हजरत उमर ने 4 महीने से ज्यादा तो आम दिनों में नहीं किया। जंग के हालात में, आम दिनों में कैसे जायज करते हो? तो ये लिबास का मतलब ये है कि ज्यादातर साथ में रहो, तुम उनके साथ रहो, तुम्हारे साथ रहे। दुख दर्द के साथी हो तो साथ होना चाहिए। लिबास का एक मतलब है जीनत का। तुम दोनों एक दूसरे की शर्मिंदगी का बायस जरिया मत बनना। शौहरों, कोई ऐसी हरकत मत करना कि बीवी का सर उसके रिश्तेदारों में झुक जाए, उसकी सहेलियों में, उसके उठने बैठने वालों में वो उसका शर्म से झुक जाए कि तुमने ऐसा काम किया। कोई ऐसा काम मत करना कि उसके लिए शर्मिंदगी के बायस फख्र का जरिया बनो।
ایسا کام کرو کہ دسیوں میں اپنے شوہر کا گنائے، میرے شوہر یہ کام کرتے، میرے شوہر یہ کام کرتے ہیں، اس کا سر فخر سے بلند ہو۔ اور اے بیویوں، تم کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے تمہارے شوہر کا سر، جو خاندانی آدمی ہے، جو سماج میں اس کا عزت و مقام ہے، لوگوں میں اس کے ایک وقار ہے، تمہاری وجہ سے اس کا سر جھک نہ جائے، اس کی زبان بند نہ ہو جائے۔ ایسا کام کرو کہ زینت بنو تم اس کے لیے، فخر سے کہے میری بیوی میں خوبیاں ہیں۔ تو لباس کا کام زینت کا بھی ہے، لباس اپنی حیثیت کا اظہار بھی ہے۔ جو آدمی جس کی آمدنی جیسی ہوتی ہے اسی حساب سے لباس بھی پہنتا ہے۔ آمدنی مختصر ہے، سستا لباس ہوتا ہے، آمدنی اچھی ہے، مہنگا لباس ہوتا ہے، مہنگے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں آمدنی کے حساب سے۔ تو اسی حساب سے تم دونوں ایک دوسرے کا کرو۔ اے بیویوں، جب تمہاری آمدنی کا ذریعہ جتنا ہو اسی حساب سے تم مطالبے کرو، اسی حساب سے رہنا سہنا ہو، اسی حساب سے شوق و ضروریات ہو، اسی حساب سے تمہارا بود و باش ہو، انداز رہن سہن ہو، آمدنی کے حساب سے ہو۔ اور اے شوہروں، جیسی تمہاری آمدنی ہے اسی حساب سے تم بیویوں کو رکھو۔ آمدنی زیادہ ہے تو اس کے حساب سے کھلاؤ پلاؤ، اس کو بھوکا مت رکھو، اس کو پھٹے پرانے کپڑوں میں مت رکھو۔ اور اگر آمدنی کم ہے تو اس کے لیے، اس کو اچھا کھلانے پہلانے کے لیے دوسروں کا قرض مت لو اور سود و بیاج کے چکر میں مت پڑو۔ آمدنی کے حساب سے اس کو رکھو۔ لباس جیسا آمدنی ویسا لباس، جیسی آمدنی ویسا خیال، دونوں کے لیے یہ مشترکہ حقوق ہے۔ لباس کا ایک کام آرام اور راحت پہنچانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں ہمارے لیے دی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ باتیں اس لباس کے تعلق سے دسیوں چیزیں نکل سکتے ہیں کہ لباس کا مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی، کیوں تشبیر کر سکتے۔ سوچے تو تشبیر کیا کیا چیزیں اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہے۔ اور آرام اور راحت کا ذریعہ بھی ہے۔ ابھی جیکٹ اور سویٹر پہن کے لوگ بیٹھے ہیں ٹھنڈی میں، اس لیے کہ ٹھنڈ نہ لگے۔ گرمیوں میں تو نہیں پہنتے، گرمی میں پتلے کپڑے پہنتے ہیں، یا پھر یہ شادی میں اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، گھر پہ کچھ اور پہنتے ہیں، دن میں کچھ اور پہنتے ہیں، رات میں نائٹی ہوتی ہے، لوور ہوتا ہے۔ تو لباس کا کام حالات و ضروریات کے حساب سے لباس بدلتے رہتے ہیں لوگ، جس وقت جس میں جو سکون ہو۔ تو اے شوہروں، تم سکون کا ذریعہ بنو اپنی بیویوں کے لیے۔ جب جس چیز کی ضرورت ہو، جب اسے دکھ درد ہے، دکھ درد میں سہارے کی ضرورت ہو تو سہارا بنو، پھر اسے تانے مت دو۔ خوش ہے تو اس وقت دوسرا انداز اپناؤ۔ جب اسے خوشی میں اسے جشن کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ جشن کرو۔ خوشی کے ماحول میں، دکھ کے ماحول میں اس کو سہارا دو۔ اے بیویوں، تم اپنے شوہر کو جب وہ خوش ہو تو اس کا اس خوشی میں شریک بنو۔ اس میں کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسی بات مت کرو کہ خوشی کا سما غموں میں بدل جائے۔ اور جب تمہارا شوہر دکھی ہو، زمانے کے کسی کا ستایا ہوا ہو، کسی پریشانی میں ہو، تو تم اس کے لیے ایک حوصلہ دو، ڈھارس بدھو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بعض موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنی، ڈھارس بدھایا، آرام و راحت کا ذریعہ بنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیا حوصلہ دیا، ایک نئی اڑان دی، نئے جوش و جذبے سے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا کہ تم بھی کرو۔ لباس کا کام آرام اور راحت پہنچانے کا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے بیویوں، تم اپنے شوہروں کے لیے آرام و راحت کا ذریعہ بنو، اور اے شوہروں، تم اپنے بیویوں کے لیے آرام و راحت کا ذریعہ بنو۔ کوئی قدم، کوئی حرکت، کوئی گفتگو، کوئی خیال، کوئی انداز، کوئی حرکت، کوئی ہماری باڈی لینگویج ایسی نہ ہو کہ اس کو دکھ درد میں مبتلا کر دے، یا اس کا بیویوں تمہارے کوئی حرکت، کوئی بات، کوئی گفتگو، کوئی حرکت، کوئی ویوہار ایسا نہ ہو کہ جو شوہر کو غم میں مبتلا کر دے۔ اس لیے کہ یہ حقوق ہیں، یہ واجبی حقوق ہیں۔ اللہ تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، یہ حق معاف نہیں ہوں گے، وہی معاف کرتے تو ہوں گے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے یہ پوچھا جائے گا، اور اگر وہاں معاف نہ ہوا تو یا تو نیکیاں ہمیں اس سے بدلے میں لے لی جائیں گی، یا پھر یہ کہ عذاب جھیلنا پڑے گا۔ بہرحال یہ چھوٹے حقوق نہیں ہیں، یہ واجبی حقوق ہیں، اور ان کا پاس و لحاظ بہت ضروری ہے۔ بقیہ انشاءاللہ اور جو چیزیں ہوں گی ذمہ داریوں کے تحت، کیا کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، اور اس کو ہونے کے فائدہ کیا ہوتا ہے، نہ ہونے کے نقصان کیا، انشاءاللہ بقیہ بات میں بات رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کے تئیں حساس بنائے، شوہروں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کر سکیں، بیویوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے شوہر جو مجاز خدا ہے اس کی فرما برداری کریں اور اس کو خوش رکھیں، اس کا دکھ درد میں ساتھی بنے، تاکہ گھر کا ماحول پرسکون ہو، گھر جنت نما ہو، اور گھر میں ایک خوشی کا ماحول ہو، ایک دوسرے پر اعتبار اور بھروسے کا ماحول ہو، ایک دوسرے کا ساتھی اور سہارے کا ماحول ہو، اور ایک دوسرے کے خلاف نہ جائیں۔ اللہ اس کے رسول کے فرما برداری کے احکام کے حساب سے جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔